علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة۔ وقال الله تبارك وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي أحببت لقاءه۔
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل، حقیقت میں خار ہے دنیا. ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے، 4 دن کی بہار ہے دنیا. اور زندگی نام رکھ دیا کس نے، ارے موت کا انتظار ہے دنیا. اور اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر تیری صبح ہو بھی ہو نہیں، تو کہیں صبح ہو نہ ہو زیر زمین. اور تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس اللہ ہی سے ناتا جوڑ دے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن موت کا تو ہوگا شکار. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تعجیبات اس ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دی بارشاہ ہون. امام الاولین، امام الاخرین، امام القبلتین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس. صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، سننے والی معززات، مستورات، ممتا سے لبریز میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ الہی دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا مل بیٹھنا، خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے. حضرات محترم، رمضان المبارک دا الوداعی خطبہ جمعہ المبارک کے جدے اندر میں اور تسی حاضر ہویا. رمضان المبارک دی بالکل اینڈ والے ایام 2 تو 3 دن رہ گئے نے. بڑا عظیم مقدس رحمتاں والا مہینہ ساڑھے کولو الوداع ہون لگے. جس طرح ایدی خدمت دا حق سی اس طرح خدمت نہیں کر سکے، برکت جیڑی ٹھوٹی پوٹی عبادت کی تھی. مالک اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، اور پروردگار عالم اپنی بارگاہ دے اندر ساڑا قیام سیام قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے. حضرات محترم، بندہ دنیا تے آندے اس بندے دی بقا نہیں ہے. وہ بندہ دنیا تے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آندا. دنیا تے جو بھی چیز بنی ہے انہیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. بندہ ماں دے بدن تو بعد اس دنیا دے اندر آندا ہے. بچپن، لڑکپن، جوانی دے مراحل گزارن تو بعد، بڑھاپے دی دہلیز تو بعد ایک نہ ایک دن قبر دا سامان بن جاندے. اے اس بندے دی مثال ہے جڑا بندہ اپنی زندگی دیا 70 80 90 سال دیا بہاراں دیکھدا ہے.
ورنہ کئی ایسیا اموات بھی نے جڑیاں دنیا تے آن تو پہلے انہاں دی اکھ کھلن تو پہلے اللہ اپنے کول بلا لیندا ہے۔ ایک موت ایسا مسئلہ ہے، ہر مسئلے تے ہر مذہب والے نو، ہر مسئلے تے ہر مسلک والے نو اختلاف ہے، لیکن اے موت ایک ایسا مسئلہ ہے، موت ایک ایسا نام ہے، قبر ایک ایسا نام ہے، حشر ایک ایسا نام ہے، قیامت ایک ایسا نام اور دن ہے جنہوں ہر مسلک والے مندے نے جدا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آؤ رمضان المبارک دا الوداعی جمعہ ہے تو میری اور تہاڈی زندگی دا بھی الوداعی دن آن والا ہے۔ کیا میں اور تسی اس الوداعی دن واسطے کی تیاری کیتی ہے؟ اسی اس دنیا دے نال کتنا پیار پایا ہے، دنیا دے نال کتنی محبت پائی ہے، دنیا دے نال کتنی الفت کیتی ہے کہ سانو مرنا ہی بھول گیا، مرنا یاد ہوندا تے بھیڑو وال دے اندر ایدے ارد گرد بلکہ پورے پاکستان دے اندر کوئی بے نماز نظر نہ آندا۔ اگر مرنا یاد ہوندا تے سودی کاروبار کرن والے نظر نہ آندے، اگر مرنا یاد ہوندا بدکار، فحاش، عیاشی اور یعنی رب دی زمین تے فساد برپا کرن والے نظر نہ آندے۔ مسئلہ ہی ہے کہ آج سانو تھوڑی جی بادشاہت مل جائے، تھوڑی جا عروج مل جائے، تھوڑی جائی شان شوکت تمال مل جائے، اسی مرنا ہی بھول جان دیا۔ آؤ رب دا قرآن پڑھئے، رب دے قرآن نے بے شمار مقامات تے مینوں اور تہانوں متنبع کیتا ہے کہ حضرت انسان اے دنیا دھوکے دا سامان ہے، اے دنیا ہمیشہ رہن والی نہیں، اے دنیا دل لگان والی نہیں، اس دنیا دے نال محبت نہیں کرنی، اس دنیا دے نال عقیدت و الفت نہیں کرنی۔ اور کرنا، توجہ کرنا، اے جڑے ساتھی دروازے دے کے بیٹھے نے نا، اس ذرا قریب ہو جاؤ تاکہ بیت تو آن والے ساتھیوں نو پریشانی نہ بنے، قریب ہو جاؤ۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینے اتھر تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ جڑا بھی انسان اس دنیا تے آیا ہے، ایک نہ ایک دن قبر دا سامان بن جائے گا، ایک نہ ایک دن قبر دے اندر چلا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگ جائے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی جزات سزا دیاں گے۔ جڑا بندہ نیک عمل کرتا رہیا اللہ انہوں جزا دینے گے، جڑا بندہ دنیا تے رہ کے بد عملیاں کرتا رہیا اللہ انہوں سزا دینے گے۔ مالک یوم الدین، قیامت والے دن جزا تے سزا والے دن دا مالک ہے، انہوں جزا تے سزا دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جڑا بندہ جہنم تو بچا لیا گیا، جڑا بندہ جہنم جیسی گندی وادی تو بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جنت دا وارث مستحق بنا دیتا گیا، اور بندہ کامیاب ہو جائے گا، اور بندہ کامران ہو جائے گا۔ میرے اور تہاڈے معاشرے دا بڑا عجیب اصول ہے، میرے اور تہاڈے معاشرے دے اندر وہ بندہ کامیاب ہے جس بندے دے کول دولت دے انبار نے، جس بندے کول مال دے انبار نے، جس بندے کول محل دے انبار نے، لیکن اللہ دی شریعت دا قانون الگ ہے، قرآن دا اصول تے ضوابط الگ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جڑا بندہ جہنم تو بچا لیا گیا، جنت دا وارث تے مستحق بنا دیتا گیا، وہ بندہ کامیاب تے کامران ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ حضرت انسان دنیا دی زندگی سوائے دھوکے تو کچھ بھی نہیں۔ متا عربی دے اندر اس سامان نو کیا جاندا ہے، ایک بندہ تو لاہور دا سفر کرن دی غرض دے نال نکلدا ہے، یا فیصل آباد دا سفر کرن دی غرض دے نال نکلدا ہے، اپنے نال ایک کپڑیاں دا جوڑا تے پانی دی بوتل رکھ لیندا ہے۔ اینو متا عربی دے اندر سامان اینو کہندے نے۔ اے دنیا دل لان والی چیز نہیں، اے دنیا محبت کرن والی چیز نہیں، اے دنیا من لگان والی چیز نہیں، اے دنیا دھوکے دا سامان ہے، دھوکے دا سامان ہے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماتے نے اینما تکونوا یدرککم الموت، تسی بڑے بڑے قلعوں دے اندر بند ہو جاؤ، بڑے بڑے محلات دے اندر بند ہو جاؤ، تہانوں موت نے پھر بھی نہیں چھڑنا۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ فرماتے نے بندے دیاں بڑیا امیداں نے، بندہ کہتا ہے میں کل فلاں کم کراں گا، میں کل فلاں کم کراں گا، امیداں میریاں بھی بڑیاں نے، امیداں تمہاریاں بھی بڑیاں نے، لیکن اللہ کہتے ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ حضرت انسان کم نہیں کرن دینا تینوں بالن بنا دینا ہے، قبر دا تینوں قبر دا سامان بنا دینا ہے۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم۔ مشرق پر چلے جاؤ، مغرب پر چلے جاؤ، شمال پر چلے جاؤ، جنوب پر چلے جاؤ، دنیا دے کسے خطے دے اندر چلے جاؤ، دنیا دے کسے ملک دے کسے شہر دے اندر چلے جاؤ، موت تو ہاڑے نال ملاقیکم ملاقیکم ملاقات کر کے چھوڑے گی، موت نے تو ہانو نہیں چھوڑنا، موت تو ہاڑے نال ملاقات کر کے چھوڑے گی۔ اللہ دے قرآن دا پنجواں مقام ہے اللہ فرماتے نے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے دنیا دے اندر جتنیاں بھی دولتاں نے، اے دنیا دے اندر جتنے بھی محل نے، اے دنیا دے اندر جتنا بھی پیسہ ہے، اے دنیا دے اندر جو جو چیزیں درخت نے، کل من علیہ فان۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز نو فنا کر دیتا جائے گا، ہر چیز نو ختم کر دیتا جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ باقی رہن والی ذات ذوالجلال دی ذات ہے، باقی رہن والی ذات کائنات دا مالک ہے، باقی رہن والی ذات اللہ دی ذات ہے۔ حضرات موت دا پیغام آنا ہے، فرشتہ چلتا چلتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول آیا ہے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے
آکے کہندہ ہے اے موسیٰ جی تواڈے رب دا پیغام آیا ہے موسیٰ دی روح قبض کر کے لیا موسیٰ جی تواڈے تے موت دا پیغام آن والا ہے حضرت موسیٰ نے فرشتے نو تھپڑ مارے ہوتی ہے کہ آنکھ ضائع کر دیتی ہے مالک الموت واپس چلا گیا اللہ جی کنج دے بندے دے کول بھیجیا ہے جڑا بندہ موت نو پسند نہیں کردا جڑا بندہ چاہتا ہی نہیں تے میرے تے موت آوے میرے اللہ فرماندے نے اے فرشتے تیری آنکھ لٹا دیتی ہے جا موسیٰ نو کہ ایک بیل دی پشت اپنا ہاتھ رکھے جتنے ہاتھ دے تھلے بال آنگے او دی زندگی دے سال بڑھا دے آنگے فرشتہ چلدا چلدا حضرت موسیٰ دے کول آیا ہے اے موسیٰ جی اللہ دا حکم ہے اپنا ہاتھ بیل دی پشت رکھو نا اللہ توانو جتنے بال تمہارے ہاتھ دے تھلے آنگے اللہ تمہاری زندگی جتنے سال لکھ دے گا موسیٰ کہندے نے پھر کی ہوئے گا موسیٰ جی پھر رب دے کول جانا ہے پھر موت دا پیغام مانا ہے حضرت موسیٰ کہندے نے اتنے سال زندگی گزارن تو بعد جی موت آنی ہے تے آج ہی میں نو موت قبول ہے آج ہی موت دا پیغام آ جاوے حضرت جی موت نو نہیں بھولنا موت نو یاد کرنا میرے پیغمبر دی گدی سے اگتی رو دکھرا دی من لذات الموت اس موت نو کسرت دنال یاد کرو نا جڑی موت لذتاں ختم کر دن دی ہے جڑی موت لذتاں نو مکا دن دی ہے جڑی موت خواہشاں نو ختم کر دن دی ہے جڑی موت ماپیاں کو اولادا نو چھن لین دی ہے جڑی موت اولادا کو ماپے چھن لین دی ہے حضرات کیڑی موت ہے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کتنے پیارے پیغمبر نے خود بھی پیغمبر نے انہاں دا باپ بھی پیغمبر ہے انہاں دا دادا بھی پیغمبر ہے انہاں دا پردادا بھی پیغمبر ہے کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اے رب تو بادشاہ بھی عطا کر دیتیا نے اللہ تو میں نو کتھو چکیا ہے تے مصر دا قیدی بنایا ہے اللہ تو مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے تخت مصر تے بیٹھے نے تے اپنے رب دا شکریہ ادا کر دینے ربا ساریاں بادشاہاں تیریاں نے لیکن میں یوسف دی التجا ہے میں یوسف دی کے دعائے توفنی مسلمہ توفنی مسلمہ اللہ میرے موت آئے اس حالت اندر آئے میں تیرا فرما بردار بندہ ہوا اللہ میرے موت اس حالت اندر آئے کہ میں تیرا برگزیدہ بندہ بن جاوا حضرت کی تخت مصر تے بیٹھ کے اپنے اللہ نو نہیں بلایا تخت مصر تے بیٹھ کے اپنی حقیقت نو نہیں بلایا تخت مصر تے بیٹھ کے اپنی موت نو نہیں بلایا آج مال دے نشد دے اندر موت نو بھول جاندہ ہے آج دولت دے نشد دے اندر موت نو بھول جاندہ ہے آج اولاد دے نشد دے اندر موت نو بھول جاندہ ہے میرے پیغمبر دے صحابہ حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے میرے پیغمبر چلتے چلتے مقام ابوات گہنے میرے پیغمبر اپنی ماں دی قبر تے گہنے ہاتھ اٹھا لینے تے رب کلو اپنی ماں دی بخشا مانگ رہنے رب کلو دعا ماں کر رہنے میرے پیغمبر دے صحابہ بیان کر دینے پیغمبر اتنے روئنے پیغمبر نو دیکھ کے باقی اصحاب بھی رو لگ جاندے نے باقی صحابہ دی آنکھاں برس جاندیاں نے میرے پیغمبر فرماتے نے صحابہ میں اپنے رب کو اجازتاں منگیا نے رب جی میں نو اجازت دے وہ میں ماں دی قبر تے جاواں رب جی میں نو اجازت دے وہ میں ماں واسطے جا کے دعا کرا میرے رب نے انہوں اجازتاں دیتیاں نے اور صحابہ قبر تے جایا کرو نا بھیلوان دے رہن والے قبر تے جایا کرو نا قبر تے جا کے دیکھیا کر میرے باپ دی قبر ہے آج قبر دا سامان بن گیا ہے اے میرے ماں دی قبر ہے تے قبر دا سامان بن گئی ہے اے میرے رشتہ دار دی قبر ہے تے
قبر دا سامان بن گئی ہے او چل ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڈ دنیا دے غم شادی نو اے سارا ہیرا پھیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرا ہے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے اوہ کی زلفاں روز سمارنا ہے شیشے نو ٹکرا مارنا ہے اور جدو کل امیداں ہارنیاں اور جدو کل امیداں ہارنیاں جو سکینیاں کھانا تیرا ہے اور میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھیرا ہے جڑے قبران دے ڈھیریوں چہرے نے دس تھلے بس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑ کے آندہ ڈیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرا ہے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا گے سفر لمیرا ہے اللہ دی قسم ماتے ٹر گئے تے اولاداں دیکھ دیا رہ گیا نے اولاد ٹر جاندی ہے تے ماپے دیکھ دے رہ جاندے نے اے موت ایک ایسی چیز ہے میرے پیغمبر فرمان دے نے اللہ نے فرمایا ہے اذا جا عبدی اذا احب عبدی لقائی احببت لقاء جڑا میرا بندہ میری ملاقات نو پسند کردا ہے میں اودی ملاقات نو پسند کرنا وا وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَ اے پیغمبر جی بیان فرماؤنا جڑا بندہ میری ملاقات نو پسند نہیں کردا جڑا بندہ مینوں ملنا پسند نہیں کردا كَرِهْتُ لِقَاءَ میں بھی انہوں ملنا پسند نہیں کردا میں بھی اودی ملاقات نو پسند نہیں کردا مقصد موت ہے میرے پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دو صحابی جنہ دے بارے میرے پیغمبر نے کیا ما عمل عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان اج تو بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے تے رب نے تینو جنتی قرار دے دیتا ہے رب نے تینو جنتی لکھ دیتا ہے تذکر الجنت والنار ولا تبکی و تبکی من ہذا سوال کرن والے نے سوال کیتا ہے عثمان پیاریا جنت دا تذکرہ بھی ہوندا ہے عثمان پیاریا جہنم دا تذکرہ بھی ہوندا ہے ولا تبکی و تبکی من ہذا تسی نہیں روندے جدو بھی تذکرہ کرنے تسی نہیں روندے لیکن جدو قبر دا تذکرہ ہوندا ہے تسی زاروں کی تار رون لگ جاندے ہو وجہ کی ہے کہندے نے ان اول القبر منازل الاخرہ وان جا منو فما بعده ایسر من وان لم ینج منو فما بعده اشد منو او میرے ویرو کے پوچھ دے ہو ایک قبر وادی ہے ایک قبر پہلی منزل ہے قبر پہلی منزل ہے ان اول القبر منازل الاخرہ اے آخرت دی جتنی منازل نے اے قبر انہوں جو پہلی منزل ہے وَإِنَّ جَا مِنُّ اگر ایتے اندر نجاہو وہی سارا میں باپ دے اندر جتنیاں بھی منازل نے باپ دے اندر جتنیاں گاٹی آن گیا باپ دے اندر جتنے مرائل آن گے اللہ سارے آسان کر دے گا وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنُّ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنُّ میرے صحابہ اگر اس وادی کے اندر پڑے گا
اگر اس وادی تے اس منظر دے اندر پڑے گئے باپ دے اندر آن والے تمام مراحل بڑے مشکل ہو جان گے فما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع من صحابہ کی پوچھ دے ہو میں قبر تو ود کے ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھیا جنت کے اندر پیغمبر بھی ہون گے جنت کے اندر اور اصحاب بھی ہون گے اگر جہنم دا ایندھن کوئی بندہ بن جائے گا تبھی لوگ موجود ہون گے حشر دا دن ہوئے گا تمام خلقت موجود ہوئے گی صحابہ قبر و چیز ہے قبر او وادی ہے ایک اندر بندے نے کلا جاڑا ہے تے مڑا مڑ مٹی دے تھلے رہنا ہے ایتھے کم ماڑے نے تے نے کمال کم ماڑے نے حضرت جی پھر موت بھی اپنا ذائقہ رکھ دیئے جس طرح تسی نمکین کھان دیو تے نمکین ذائقہ رکھ دائے مٹھا کھان دیو تے مٹھا ذائقہ رکھ دائے اس طرح بھی موت اپنے ذائقے رکھ دیئے ایک بندہ نیک کمال کرن والا نمازاں پڑھن والا روزے رکھن والا تے زکاتاں دین والا رب دی سرزمین تے نیک کمال کرن والا انہوں موت کس طرح دیئے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میرے پیغمبر دے سینہ تے نازل ہونے والا قرآن بیان کرتا ہے فرشتے آندے نے تے کہندے نے نفس مطمئنہ آجا ساڑے وال ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ لوٹ اپنے رب وال اور رب تیرے تے راضی ہے تے تو رب تے راضی ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اس بندے دی روح ہے جڑا بندہ نیک کم کرن والا نمازاں پڑھن والا حضرت جی میرے پیغمبر فرماندے نے اس طرح بہترین شکل والے فرشتے آندے نے ملک الموت جد آندا ہے جنت کے اندر ایک لباس لے کے آندا ہے اس طرح دی روح انج قبض کیتی جاندی ہے جویں مشکیزے تو پانی نکلتا ہے آسانی دے نال روح لپیٹ کے اس طرح فرشتے آسمان وال چلتے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ ادخلوا الجنہ آسمان دے سارے دروازے کھل جاندے نے فرشتے کہندے نے کتنی پاکیزہ روح ہے کتنی بختہ والی روح ہے کتنی خوبصورت روح ہے سلام علیکم سلام علیکم اے دیتے سلامتی ہوئے فرشتے سلامتی بھیج دیا ادخلوا الجنہ جنت کے اندر روح نو پہنچا دیتا جاندا ہے اے دوسرا بندہ بد عملیاں کرن والا بدکاریاں کرن والا بے نمازی پڑھ کے زندگی گزارن والا مال ہون دے باوجود رب دے راہ کے اندر مال نہیں دین والا رب فرماندا ہے جدو پیغمبر نے فرمایا ملک الموت آئے گا اس طرح ڈرونیاں شکلوں والے سامنے کھڑے ہو جان گے کہن گے اوے بدبخت آئے پھاڑ کپڑا جہنم دا ٹاٹ لے آندا جائے گا سٹیا جائے گا تے اپنی روح کٹ کے ساڑے حوالے کر میرے پیغمبر فرماندے نے بد عمل بندے دی روح کس طرح نکلدی ہے مل مل دا کپڑا جھاڑی دار درخت تے پا کے کھنچیا جائے تے لیرو لیرو جاندا ہے اس کپڑے دیاں جس طرح لیراں بڑھ جاندیاں نے بے نمازی بندے دی روح نو انج قبض کیتا جاندا ہے او دی آندرا نو چیر دیتا جاندا ہے او دی آندرا تو روح نو کڈ کے اس جہنم دے ٹاٹ دے اندر بند کر کے لپیٹ کے جدو فرشتے چلتے نے ملک الموت چلتے آسمان وال تمام دروازے بند ہو جاندے نے اور کتنی گندی روح آسماناں والا کے
گئی ہے، کتنی غلیظ روح اسمانہ والا گئی ہے۔ حضرات موت دے ذائقے نے موت اپنے ذائقے رکھ دیئے، نیک عمل کرو گے تے اچھی موت آئے گی، بد عملیاں کرو گے تے بڑی غلط موت آئے گی، بڑی دردناک موت آئے گی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا اللہ، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اذکر اللہ، اذکر اللہ، جاءت الراجفہ تتبع الرادفہ، جاء الموت بما فی، جاء الموت بما فی۔ اے لوگوں موت نو یاد کرو، موت نو کثرت دے نال یاد کرو۔ جاءت الراجفہ، قیامت دا پہلا نفخہ آ گیا ہے۔ تتبع الرادفہ، قیامت دا دوجا نفخہ آن والا ہے۔ جاء الموت بما فی، جاء الموت بما فی۔ موت اپنی ہولناکیاں لے کے آ گئی ہے، موت اپنی سختیاں لے کے آ گئی ہے۔ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری دے اندر روایت ہے، فرماتے نے ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرت مقبلہ۔ حضرت انسان دنیا نے پیٹ پھیر لی ہے، دنیا نے کانڈ کر لی ہے، وارتحلت الآخرت مقبلہ، آخرت بالکل سامنے آ گئی ہے۔ اے دنیا دے اندر ساری دنیا دے بیٹے ہیں، دنیا دے بیٹے نہیں بڑھنا۔ آج دن نے عمل کرن دا حساب دا دن نہیں، قیامت دا دن ہوئے گا حساب دا عمل دا دن نہیں۔ اگر آج دنیا دے بیٹے بن جاؤ گے تے آخرت دے اندر برباد ہو جاؤ گے۔ آج دنیا دے اندر دنیا دے بیٹے بن جاؤ گے تے آخرت تغانو برباد کر دے گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے تار روندے نے۔ صحابہ پوچھا معاذ جی کیوں روئی جاندے ہو؟ معاذ فرماندے نے صحابہ میرے پیغمبر نے فرمایا رب اپنی دو مٹھیاں دے اندر اس طرح امت نو لپیٹ لے گا، رب دی دو مٹھیاں دے اندر امت ہوئے گی، میں نہیں جاندہ میں کیڑی مٹھی دے اندر ہوا گا۔ او معاذ جدے بارے رب نے اعلان کی تے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنت نال رب راضی ہے تے او رب تے راضی نے۔ زاروں کے تاروں رہنے کہندے نے دائی مٹھی جنت دے وارث بنن گے تے بائی مٹھی والے جہنم دا ایندھن بن جان گے۔ میں معاذ نہیں جاندا کہ میرا حساب کس مٹھی دے اندر آنا ہے، میں کس مٹھی دے اندر ہوواں گا۔ حضرات جی اپنی آخرت دی فکر کرو، موت نو کثرت دے نال یاد کرو۔ آن والا یا میرے پیغمبر دے کول انصاری صحابی، پیغمبر جی دسو نا دنیا تے بہترین بندہ کون ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا احسنہم اخلاقا، جیتا اخلاق اچھا ہے دنیا تے بہترین بندہ ہے۔ پیغمبر جی میں نو دسو نا دنیا تے عقل مند کیڑا بندہ ہے؟ اکتروا للموت ذکرا، اکتروا للموت ذکرا، جڑا موت نو کثرت دے نال یاد کردا ہے۔ کثرت دے نال یاد کرن دا مطلب ہے نہیں صبح ہووے تسی کہو موت موت موت، دن ہووے تسی کہو موت موت، رات ہووے تسی کہو موت موت، نہیں ویر جی اکتروا للموت ذکرا، موت نو یاد کرن دا مطلب ہے ہر بدکاری کرن تو پہلے موت دا ڈر تواڈے ذہن دے اندر آئے، موت تواڈے سامنے آئے۔ اے گناہ کرن لگیا ہے کی پتہ اس گناہ دی حالت دے اندر ہی موت آ جائے، اے فحاشی کرن لگے کی پتہ فحاشی دی حالت دے اندر ہی موت آ جائے۔ اور بے نمازی نماز چھڑ دیتی ہے کی پتہ نماز چھڑن دی حالت دے اندر ہی موت آ جائے۔ اور کیڑیاں امیداں لگا کے پھردا ہے میں کل تو نماز شروع کروں گا، میں اگلے مہینے تو نماز شروع کروں گا، میں اگلے رمضان تو نماز شروع کروں گا۔ اللہ دی قسم ایک پل دا وسان نہیں، کوئی بندہ اٹھ کے کھبے نہ حضرت جی میں گارنٹی دینا وا میں 23 سال دے ایام پورے کرنے نے، میں 40 سال دی زندگی گزارنی ہے، میں 60 سال دی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ دی قسم پل دا وسان نہیں، موت دا تے پہلی کوئی اعتبار نہیں سی،
لیکن رمضان دے اندر تے بالکل اعتبار اٹھ گیا ہے. سینکڑوں حفاظ کرام نے تراویح پڑھا کے گھر دے اندر واپس جا رہے نے, ایکسیڈنٹ ہویا ہے تے موت واقع ہو جاندی ہے. 3 دن پہلے کراچی شہر دا واقعہ ہے, میاں بیوی دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے, میاں بیوی جگہ تے دم توڑ گئے نے تے ماں دے بدن دے اندروں بچی پیدا ہوئی ہے. اس بچی نو چک کے تے دوڑ لگاندے نے روڈاں تے, دوڑی جا رہا ہے تے بچی دی روح قبض ہو جاندی ہے. اور بچی دنیا تے آن تو پہلے آنکھ کھولن تو پہلے رب دے کول چلی جاندی ہے. حضرات کیڑی امیداں لگا کے پھر دے ہو, حضرات کیڑا فخر تے کیڑا مان لے کے پھر دے ہو. آج پیارا گھر ٹر جاندا ہے, سارے گھر والے رو رہنے, سارے رشتہ دار رو رہنے تے ہر کوئی کہندے آج میرا پیارا ٹر گیا ہے, آج میرا عزیز ٹر گیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت, الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها. موت ایک ایسا پیالہ ہے, موت ایک ایسا شربت ہے, موت ایک ایسا جام ہے جنہوں ہر نفس نے پی کے رہنا ہے. والقبر باب کل نفس داخلها, قبر ایک ایسا مکان ہے, قبر ایک ایسا محل ہے, قبر ایک ایسی کوٹھی ہے. کل نفس داخلها, ہر نفس نے قبر دے اندر جانا ہے, ہر نفس نے ہی قبر دے اندر جانا ہے, ہر جان نے قبر دے اندر جانا ہے, ہر نفس نے اس محل دے مقام دے اندر جانا ہے. ٹور جانا گھر دے پیارے نے, ویڑا سجیا سجایا رہ جانا, اور تیرے دھیاں پتار رل جانا, اور یارا بل دیاں بل جانا. اور تو بیٹھا کھول پٹاری ہے, تیرے سر دے موت شکاری ہے. اٹھ جانا پنچھی تیرے نے, پنجرا کھلیا کھلایا رہ جانا. ٹر جانا گھر دے پیارے نے, ویڑا سجیا سجایا رہ جانا. اور تیری بیوی ناز جو کر دیئے, آج لاش نو ویک کے ڈر دیئے. ویرا کفن بنا کے ٹور نائے, چہرہ چھپ چھپ جانا. ٹور جانا گھر دے پیارے نے, ویڑا سجیا سجایا رہ جانا. اور جدو محفل یار سجاون گے, جنہ دی محفل دے اندر بیٹھ کے فجر دی نماز ترک کر دیندا ہے, ظہر دی نماز ترک کر دیندا ہے, عصر دی نماز نو چھڑ دیندا ہے. اور جدو محفل یار سجاون گے, تیری یاد چ آنسو باون گے. اور گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے, نقشہ بل جانا. ٹر جانا گھر دے پیارے نے, ویڑا سجیا سجایا رہ جانا. سدا باپ نہ رہنا مائیے, بچھڑ جاندے بہنا تو بھائیے. اور ویرا باجو بہنا کی جینا, بوا تک دیا رہ جانا. قال اللہ تعالی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. آج رب نے مال دیتا ہے تے رب دی راہ تے خرچ کر کے جاؤ. میرے اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے, جدو موت آئے گی تے کہنے گے لولا خرتنی الی اجل قریب, اللہ جی مینو وقت دیو نا, میرے کل بڑا مال ہے, میرے کل بڑی دولت ہے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, میں سارا مال
آواز آڑی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ میرے بندے بڑا مال کما لیا ہے، میرے بندے بڑی زندگی دیام گزار لینے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ ہرگز مؤخر نہیں کیتا جائے گا، ہرگز مولت نہیں دیتی جائے گی، ہرگز وقت نہیں دیتا جائے گا، واللہ خبیر بما تعملون، اور رب خبر ہے جدے کول جتنا مال ہے جڑے عمل کر دے ہو رب خبر ہے۔ اللہ کو دعا مانگنی چاہیے، اللہ زندگی دے شان والی، اللہ موت دے ایمان والی، اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام تے زندہ رکھے، اللہ جدو موت آئے تے خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہما توفیق اللہ باللہ علیہ توکلت۔